آج کی اس اسٹریم میں طلاق کے اقسام سے متعلق ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ فقہا نے طلاق کے جو مسائل ہیں، طلاق کے جو احکام ہیں، ان مسائل اور احکام کو دیکھتے ہوئے طلاق کی تقسیمات مختلف اعتبارات سے فقہا نے کیا ہے، یعنی طلاق کی قسمیں مختلف اعتبارات سے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو آج ہم طلاق کی پہلی تقسیم کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ طلاق کی جو تقسیم ہے، پہلی تقسیم، وہ الفاظ کے اعتبار سے ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو جب کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے لیے وہ کچھ صیغہ اور کچھ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو وہ طلاق دینے کے لیے کون سے الفاظ کا استعمال کرے گا تب طلاق واقع ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں الفاظ طلاق یا صیغہ طلاق۔ طلاق کا صیغہ کیا ہونا چاہیے کہ طلاق واقع ہو جائے؟ تو الفاظ کے اعتبار سے یا صیغے کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ طلاق جو لفظ صریح کے ذریعہ دیا جائے، صریح لفظ کے ذریعہ سے طلاق دی جائے، یہ پہلی قسم ہے۔ صریح لفظ کا کیا مطلب ہے؟ صریح لفظ کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دیتے وقت یا تو وہ لفظ طلاق کا استعمال کرے، یا طلاق کے جو مشتقات ہیں، طلاق سے جو مشتق کلمات ہیں ان کا استعمال کرے، یا کسی ایسے کلمے کا استعمال کرے جو اس کے سماج اور معاشرے میں طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور جب وہ کلمہ بولا جاتا ہے تو طلاق کے علاوہ اس کا مطلب کچھ اور نہیں سمجھا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر کوئی احتمال نہ ہو، ایسا کلمہ استعمال کرے کہ ہر سننے والا اس کے سماج اور معاشرے میں اس کے ذہن میں طلاق ہی آئے، طلاق کے علاوہ کوئی اس کا دوسرا معنی ذہن میں نہ آئے، اس کے اندر کوئی احتمال اور کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کو لفظ صریح کہا جاتا ہے۔ اور لفظ صریح سے طلاق دینے پر طلاق اس وقت واقع ہوگی جب لفظ کو تنجیز کے صیغے کے ساتھ استعمال کرے گا۔ تنجیز کے صیغے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کہے کہ میں اگلے ہفتے تم کو طلاق دے دوں گا، یا میں مستقبل میں فیوچر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تنجیز کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ طلاق دے رہا ہے، جس وقت وہ بول رہا ہے، وہ ایسے صیغے کا استعمال کرے کہ اس کا معنی اسی وقت طلاق واقع ہونے کا معنی اس کے اندر پایا جائے، اس کو تنجیز کہا جاتا ہے۔ تو اگر لفظ صریح کے ذریعہ کوئی طلاق دے رہا ہے، لفظ صریح وہ ہے جس کا معنی صرف اور صرف طلاق ہوتا ہے، چاہے وہ لفظ طلاق ہو یا کوئی دوسرا لفظ ہو جو اس کے سماج اور معاشرے میں طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں ڈیورس بولا جاتا ہے طلاق کو، اور ڈیورس کا معنی طلاق ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال مختلف زبانوں میں طلاق کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، تو کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس کا طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی نہ ہوتا ہو، اور تنجیز کے صیغے کے ساتھ اس کو استعمال کرے، یعنی حال ہی میں ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس کو لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دینا کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان لفظ صریح کے ذریعہ سے طلاق دیتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس نے لفظ صریح کے ذریعہ سے طلاق دیا اور اس کی نیت طلاق ہی ہے، طلاق کے علاوہ اس کی کوئی اور نیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں طلاق لا محالہ واقع ہو جائے گی۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے لفظ صریح کے ذریعہ سے طلاق دیا، لیکن جب اس سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق مراد نہیں لیا ہے، میں نے اس کا کوئی اور معنی مراد لیا ہے، کیونکہ جیسے عربی میں لفظ طلاق ہے اس کے اور بھی معانی ہوتے ہیں۔ طلاق مطلب ہوتا ہے کسی کو آزاد کر دینا، کسی کو چھوڑ دینا۔ تو جیسے کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ انت طالق،
تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم آزاد ہو۔ اب اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے، میرا مقصد کوئی دوسرا معنی ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ البتہ اگر وہ کوئی دلیل پیش کر دے، کوئی قرینہ ہو، کوئی دلیل ہو جس سے یہ پتا چلے کہ اس نے طلاق مراد نہیں لیا ہے، کوئی اور معنی مراد لیا ہے، جیسے وہ دعویٰ کرے کہ میں بہت زیادہ خوش تھا، خوشی کے وقت میں نے بولا اور میرے منہ سے طلاق نکل گیا، میرا طلاق مقصد نہیں تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جب اللہ رب العالمین سے وہ خوش ہوا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی حالت میں اس نے پلٹ دیا، تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوا اس پر۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش تھا، خوشی میں میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا اور اس طرح میرے منہ سے نکل گیا، تو ہم اس کے حالات کو دیکھیں گے کہ کیا حقیقت میں وہ ایسے حالات میں تھا۔ بہرحال اگر کوئی لفظ طلاق کے ذریعہ طلاق دے رہا ہے اور پھر کوئی دلیل قائم کر دے رہا ہے، کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے کہ اس نے طلاق مراد نہیں لیا ہے، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور لفظ صریح کے ذریعے سے اس نے طلاق دیا ہے، تو پھر اس کی نیت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہوگی اور وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی لفظ طلاق کے ذریعے سے، لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دے اور نہ تو اس کا مقصود طلاق ہو اور نہ طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اس کا مقصود ہو، بلکہ اس نے کوئی قصد نہیں کیا ہے، ایسے ہی جو ہے طلاق بولا اپنی بیوی کو، تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد۔ اب اگر کوئی آدمی ایسے ہی طلاق بول رہا ہے تو گویا کہ وہ کھلواڑ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے شاعر کے ساتھ، دین کے شاعر کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہے، اور کھلواڑ کرنے والے کے ساتھ، ہنسی مذاق کرنے والے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی صورت میں طلاق بول دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے طلاق مراد نہیں لیا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں لفظ صریح کے ذریعے سے طلاق دینے کی۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی، یہ پہلی قسم ہوئی کہ لفظ صریح کے ذریعہ کوئی طلاق دے۔ دوسری قسم ہے کہ کنایہ والے الفاظ کے ذریعہ سے کوئی طلاق دے۔ کنایہ والے یعنی اشارہ والے الفاظ، اور اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے معنی میں بھی آتے ہیں اور طلاق کے علاوہ ان کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی احتمال موجود ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، یا تم میرے یہاں سے چلی جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، یا اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرے۔ اب ظاہر ہے اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جو ہے وہ غصہ ہے اور جو ہے چاہتا ہے کہ بیوی سامنے سے ہٹ جائے، ابھی وہ چلی جائے، اپنے مائکے چلی جائے یا کہیں اور چلی جائے، تو دونوں معنی کا احتمال ہے۔ تو وہ تمام الفاظ جو طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، انہیں الفاظ کنایہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی الفاظ کنایہ کے ذریعے سے طلاق دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ تم نے یہ جو بولا ہے تمہارا مقصد کیا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد طلاق ہے تو طلاق واقع ہوگی، اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد طلاق نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ ہیں الفاظ صریحہ اور الفاظ کنایہ۔ الفاظ صریحہ وہ الفاظ جو طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، اگر ان کے ذریعے سے کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی نیت نہیں پوچھی جائے گی، البتہ اگر وہ کوئی دلیل لے آتا ہے کہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، میرا مقصد کچھ اور تھا، تو اس کی دلیل کا اعتبار کر کے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی لفظ صریح کے ذریعہ۔ اور الفاظ کنایہ ان کے ذریعے سے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک اس کی نیت طلاق دینا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں قسموں میں فرق ہے۔ تو بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، بہت سارے لوگ طلاق کے مسئلے کے ساتھ
وہ تفنن دکھاتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے الفاظ بولتے ہیں. تو یہ مسائل جو ابھی میں نے ذکر کیے، اگر ان مسائل کا صحیح سے علم ہو تو وہاں پر ہم حکم لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ اگر فلاں نے فلاں والے انداز میں بولا تو کیا طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ طلاق کی پہلی تقسیم ہے الفاظ کے اعتبار سے، جو کہ دو قسمیں ہیں: الفاظ صریح سے طلاق دینا جو بغیر نیت کے واقع ہو جاتی ہے، اور الفاظ کنایہ سے طلاق دینا جو کہ بغیر نیت کے واقع نہیں ہوتی ہے.